میں موبائل ہے، 10 منٹ دیکھیے، 1 گھنٹہ آپ کی آنکھ سے نیند اڑ جائے گی۔ تجربہ کر کے کل سے ہی دیکھیے، 10 منٹ صرف موبائل دیکھیے، آپ کی آنکھ سے نیند اڑ جائے گی۔ 1 گھنٹہ دیکھیے، 3 گھنٹے تک آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ لیکن جمعہ کا دن ہے، وضو کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے دعا پڑھ کے آپ مسجد میں داخل ہو جائیے۔ دوپہر میں آپ کو سونے کی عادت نہیں ہے، خطبہ ادھر شروع ہوا، آپ کو نیند آئے گی، جھٹکے پر جھٹکا آئے۔ جانتے ہیں کیوں؟ یہ راز آج آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ خدا کا بندہ بنیے، جو خدا کا بندہ نہیں وہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، جو خدا کا ہوگا خدائی اس کے ہاتھ میں۔ دھیان سے سنیے، آپ جب موبائل دیکھتے ہیں تو یہ دل پریشان ہوتا ہے، جب دل پریشان ہوگا تو نیند نہیں آئے گی۔ موبائل دیکھیں گے دل پریشان ہوگا، نیند نہیں آئے گی۔ لیکن آپ جیسے مسجد میں آئے، خطبہ شروع ہوا، نیند کیوں آ رہی ہے؟ دل کو سکون مل رہا ہے، نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ انشاءاللہ اپنے نبی کو ربیع الاول میں، اپنے خدا کو رمضان اور جمعہ میں، اور قرآن کو جنازے پر یاد رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے ان کا جنازہ ہی ہم پڑھیں گے۔ جاگ اے امتی شاہ دنیا وہ دین، تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں، ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا، دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا، اس باغ کے پھول کملا گئے، پتے جھڑتے ہوئے پھول مرجھا گئے، بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا، بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا، مسجد آج تیری سنسان ہے، مسجد آج تیری سنسان ہے، تو اپنے کو کہتا مسلمان ہے۔ پہلا پیغام ختم ہو گیا۔ دوسرا پیغام یکم جنوری کے حوالے سے آ رہا۔ نیا سال منانے والے جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجیے۔ خیر ماشاءاللہ ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے وہی لوگ ہاتھ اٹھا رہے۔ خیر دھیان رکھیے، جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا اگر وہ جوان ہوتے تو بلیک لسٹ میں ہم ڈالتے اس کو، لیکن دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ نیا سال کو آپ سامنے رکھیے۔ نیا سال میں کتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ نیا سال کے صرف دارو پر 400 بلین ڈالر بہایا جاتا ہے۔ نئے سال میں جوانوں کو ایسا جوش ہوتا ہے۔ نیا سال کس سے شروع ہوتا ہے؟ شراب سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ ہی جب خراب ہوگا تو سال اچھا ہوگا نہیں ہوگا۔ دھیان سے رکھیے گا جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سنت چھوڑے تو اس کو کیا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جس کا واجب چھوٹا اس کا فرض چھوٹے گا، اور جس کا فرض چھوٹا اس کا کیا چھوٹے گا۔ یہ نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سنت کو آپ نے پکڑا، واجب نہیں چھوٹے گا، فرض نہیں چھوٹے گا۔ سنت کو آپ نے چھوڑا، فرض بھی چھوٹے گا، واجب بھی چھوٹے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ اپنی پہچان سے محروم کر دے گا۔ جب آدمی سنت چھوڑ کر کے دفن ہوتا ہے قبر میں تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ زندگی میں جوانی میں اس نے سنت سے منہ موڑا، اللہ نے مرنے کے بعد اس کا چہرہ قبلے سے نہیں۔ یاد رکھیے سنت چھوڑنے کے بعد کوئی بھی ولی نہیں رہتا، شیطان تو ہو جاتا ہے، ولی نہیں ہوتا۔ سنت چھوڑنے کے بعد انسان کو یہاں نجات مل جائے، اللہ کی عدالت میں اس کو نجات نہیں ملتا۔ سنت اگر کوئی چھوڑ دے اس کی کوئی نیکی ہی قبول نہیں ہوتی۔ شفاعت سے پہلے جب اس کی گاڑی پھنسے گی، سنت کو چھوڑنے والے کو نبی کی شفاعت بھی نہیں ملے گی، چاہے وہ نبی کا امتی ہو۔ سنت کو چھوڑا جان بوجھ کر کے، سنت کو حقیر سمجھا، اس کو نبی کی شفاعت ہی نہیں ملے گی۔ سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اس کو جنت نہیں ملے گی۔ دھیان سے رکھیے گا، یہ جو نیا سال مناتے ہیں کون لوگ مناتے ہیں؟ یہ عیسائی لوگ مناتے ہیں۔ یہ 2022 ختم ہو جائے گا، 2023 شروع ہوگا۔
نیا سال آئے گا، نئے سال کو کون لوگ مناتے ہیں؟ عیسائی لوگ مناتے ہیں۔ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، عیسائیوں کا کلچر ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے لوگو میری سنت کو مت چھوڑو ورنہ میرے امتی نہیں رہو گے، میری سنت کو مت چھوڑو ورنہ تم اپنی ماں سے زنا کرو گے، میری سنت کو مت چھوڑو عیسائیوں کے طریقے پر آ جاؤ گے، یہودیوں کے طریقے پر آ جاؤ گے، اگر تم یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، میری شفاعت تم کو نہیں ملے گی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ نیا سال نہیں منائیں گے، جائزہ لیں گے، نیا سال نہیں منائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، ٹھیک 12 بجے، ٹھیک 12 بجے، یہ دسمبر ختم ہونے والا، 1 جنوری 1 جنوری ٹھیک 12 بجے دھماکہ ہوگا۔ دھماکہ کیسا ہوگا کہ پرانا سال بڑا بیکار گیا، آنے والا سال بہت اچھا جائے گا۔ مبارک ہو نیا سال، مبارک ہو نیا سال، مبارک ہو۔ میں لکھ کر کے دیتا ہوں کہ 2022 جتنا برا گیا اس سے زیادہ برا 2023 جائے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ 3 چیزوں میں پیچھے ہیں، 3 چیزوں میں آگے۔ جب تک آپ 3 چیزوں میں آگے نہیں ہوں گے جس میں آپ پیچھے ہیں، جب تک 3 چیزوں میں آگے جس میں آپ پیچھے نہیں ہوں گے، آپ کو ترقی ہو ہی نہیں سکتی۔ 2022 خراب گیا، 2023 بھی خراب جائے گا۔ جانتے ہیں کس میں آپ پیچھے ہیں؟ تعلیم میں پیچھے۔ مسلمانوں کے 100 میں صرف 4 بچے پڑھائی کرتے ہیں، آپ کس میں پیچھے ہیں؟ تجارت میں۔ مسلمانوں کے 100 میں صرف 5 جوان تجارت کرتے ہیں۔ مسلمان کس میں پیچھے ہیں؟ نوکری میں۔ نوکری کتنے کرتے ہیں؟ 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتے ہیں۔ آپ کو نوکری میں آگے ہونا چاہیے، تعلیم میں آگے ہونا چاہیے، تجارت میں آگے ہونا چاہیے۔ جب تک آپ آگے نہیں ہوں گے آپ کا 2022 برباد گیا، آنے والا 2023 اچھا نہیں جائے گا۔ اور آپ ہیں آگے کس میں؟ سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، موبائل دیکھنے میں مسلمان سب سے آگے۔ جانتے ہیں 49% لڑکے مسلمانوں کے فلم دیکھنے کی وجہ سے ہتھیار رکھتے ہیں، 27% چوری ڈکیتی کرتے ہیں، اور 21% پولیس کو چکما دیتے ہیں، قانون کو دھوکہ دیتے ہیں فلم دیکھنے کی وجہ سے۔ جب تک آپ فلم کو نہیں چھوڑیں گے 2023 آپ کا اچھا نہیں جائے گا۔ مسلمان کس میں آگے؟ زنا کرنے میں 40% بچے حرامی پیدا ہو رہے ہیں، 50% بچے حرامی پیدا ہو رہے ہیں، 80% بچے کسی ملک میں حرامی پیدا ہو رہے ہیں۔ اسکول میں آ کر کے ماں کا نام لکھاتے، باپ کا نام نہیں لکھاتے۔ جب تک یہ قوم زنا نہیں چھوڑے گی اس کا سال بھی اچھا نہیں جائے گا، مہینہ بھی اچھا نہیں جائے گا، وہ سال بھی گیا برباد، آنے والا سال بھی برباد ہوگا۔ مسلمان کس میں آگے؟ شراب پینے میں۔ ابھی آپ نے سنا کہ شراب میں $400 بلین پیسہ بہایا جاتا ہے۔ شراب کا ایک قطرہ حلق کے نیچے آیا، آپ کی 40 دن کی نیکی برباد، 40 دن کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اب گلاس کا گلاس جو اندر گیا اس کا کیا حال ہوگا؟ شراب کو چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں۔ زنا کو چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں۔ موبائل پر فلموں دیکھنا چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں۔ تعلیم میں آپ آگے ہوں گے، تجارت میں آپ آگے ہوں گے، ملازمت میں آپ آگے ہوں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، سیرت کا جلسہ ہے، اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، مسجد کے بینر تلے ہو رہا ہے۔ وعدہ کیجئے انشاءاللہ ہم لوگ 313 ہیں، بدل جائیں گے، پورا ہندوستان بدل جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔